नहीं, हमारा जो करिकुलम है, हमारा सिलेबस है जो, वो आप उसको समझते हैं कि वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है? नहीं है, मैं नहीं समझता कि वो उस तरह का है। देखें, हमारा जो सिलेबस है ना वो बहुत पुराना है। हमने जो सिलेबस पढ़ा है ना वो 1857 का, 1860 का, 1930 का, जो भी हमने पढ़ा है वो सारी वो किताबें। नई जो रिसर्च आई है, नई जो आर्टिकल आए हैं वो हमने पढ़े ही नहीं है। इंडिया डेफिनेटली अब हमसे आगे है, तो अब हम वो तो हमें दुश्मन नहीं समझता होगा शायद, लेकिन अभी वो आगे है। इकॉनमी में आप देखेंगे मेरे ख्याल में 5वें नंबर पे आ चुका है दुनिया का। तो क्या चीज़ उसको मेन किरदार रहा है उनको ऊपर लाने में। तो जो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर जो है, उनका आईटी जो है वो बहुत ऊपर आई है। अभी आप वो अजय बांगा साहब हैं, वो वर्ल्ड बैंक के वो लगे, वर्ल्ड बैंक के हैं। कि इंडिया किस लिए नज़र आ रहे हैं कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। उसमें उनको प्रॉपर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश एजुकेशन है, स्टार्ट से ही उनको टेक्नोलॉजी के साथ अटैच किया जाता है। हमारे पास वो वाला सिस्टम नहीं है। हम वो जो सा है ना गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं तो टाट के ऊपर पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर फर्नीचर नहीं है उनके पास, जो सी फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं दी गई। और इंडिया के पास जो सा है ना, अगर वो टाट स्कूल पे भी पढ़े हैं ना तो उनके टीचर्स उनके साथ लॉयल हैं। मतलब वो इतनी एक अच्छी एजुकेशन देते हैं अपने बच्चे को कि वो जब आगे निकलता है ना थोड़ा सा मतलब अपनी लाइफ में, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और आप जैसे कह रहे CEO हैं और बाकी ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। लेकिन हमारे पास, हमें तो आइट्स करना नहीं आ रहा अभी तक। हम जो ग्रेजुएशन करके आ गए हैं, हमें आइट्स में इतनी मुश्किल हो रही है। तो इंडिया का जो बच्चा है ना उसका और हमारा कंपैरिजन ही नहीं बनता। यानी इंडिया का एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा और हमारा हाई लेवल जो है एजुकेटेड है उसका आप कह रहे हैं मुकाबला नहीं है? बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि मैंने कुछ चंद एक इंटरव्यूज़ देखे हैं उनके बच्चों के। उनको बहुत साइंस के बारे में बहुत पता है, टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत पता है, जो हमें नहीं पता। हमें जितनी मर्जी हमें नफरत हो इंडिया से, जो मर्जी, लेकिन जो वर्ल्ड है, हम कहते हैं जी सऊदी अरब हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा ब्रादर इस्लामिक मुल्क है, वो हमें वो देखने की तरफ गवारा नहीं कर रहा, और वहाँ पर ऑफर कर रहा है कि भाई मैं इतनी इन्वेस्टमेंट आपके कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए ना हमें। देखें, ये जो हम कहते हैं ना कि हमारा दोस्त है सऊदी अरब इस्लामिक मुल्क है, नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन में दोस्त कोई नहीं होता, इंटरेस्ट की गेम होती है सारी, और उसको इंटरेस्ट उधर देखा है तो वो चला गया है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर के अंदर, जो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उसके स्टूडेंट के साथ, और हम जानेंगे कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। अगर पूरी दुनिया के साथ उसको कंपेयर किया जाए तो हम कहाँ पर खड़े हैं, और क्या वजह है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इतनी मेहनत करते हैं, सारा कुछ कर आके जब डिग्री भी हासिल कर लेते हैं उसके बाद में जॉब के लिए उन्हें मसाइल का सामना होता है, और उनकी जो डिग्री है उसकी वर्ल्ड में कितनी अहमियत है, आया कि उनकी जो डिग्री को सही तरीके से तस्लीम भी किया जाता है या नहीं। तो ये जानेंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट से, और उनके क्या मसाइल हैं यहाँ पर, और जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है या हमारा सिलेबस है या करिकुलम है उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ होने वाली हैं, इससे इन बारे में इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? जी, मेरा नाम अदनान हैदर है। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं IR का स्टूडेंट हूँ JCUF से। अच्छा, आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? मेरा नाम सईद खान है और इंटरनेशनल रिलेशन पर। दोनों IR के स्टूडेंट हैं जी। अच्छा, IR से मुतल्लक ही सवाल है कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन है, पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, उसको हम पूरी दुनिया के साथ अगर कंपेयर किया जाए हम, तो क्या कहाँ पर हम पाकिस्तानी एजुकेशन है, ख़ासतौर पर GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, कहाँ पर देख रहे हैं आप? देखें, अगर हम कंपेयर करते हैं ना बाकी वर्ल्ड से पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को, तो हमें काफ़ी जो है ना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इधर मसला पता क्या आ रहा होता है, इधर अभी कुछ शहरों की लिस्ट में पढ़ रहा था कि हमारा ये शहर है और वो इसमें आ गया है, टॉप आ गया है इसमें तालीमी कारकर्दगी में। तो तालीमी कारकर्दगी इधर देखी गई, और मसला ये है कि तालीमी कारकर्दगी तो है, तालीमी कारकर्दगी कौन सी है जो आप टॉप रेट पे लेके आ रहे हैं? वो है जी, आपने मार्क्स अच्छे गेन किए हैं, आप 4/4 GPA ले रहे हैं, या आप 1100 में से 1100 नंबर ले रहे हैं, वो तालीमी कारकर्दगी है। लेकिन आपके 4/4 वाले GPA वाले और ये जो होते हैं आपके 1100 में से 1000+ नंबर लेने वाले, या आपके पाकिस्तान में देखें PhD MPhil, वो धक्के खा रहे हैं रोडों पर। तो क्या इसमें फ्लॉ कहाँ पे आ रहा है कि आप एजुकेशन दे रहे हैं, आप एक तरफ देख रहे हैं कि आपके एक पसमानदा शहर है, मैं जंग की एग्जांपल देना चाहूँगा कि उसकी मैंने लिस्ट देखी कि वो पहले नंबर पे आया है इस डिवीज़न में।
अच्छा। तो उसमें क्या देखें कि उसमें क्या अब कितने CSP ऑफिसर दिए हैं जंग ने, अगर आप पहले नंबर पे लेके आ रहे हैं, या 1979 में आई थिंक उसको मिला था नोबेल प्राइज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम को, वो जंग से बिलोंग करते हैं। क्या उसके बाद से जंग की धरती कोई छोटा मोटा साइंसदान भी पैदा नहीं कर सकी? अच्छा डॉक्टर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम की बात आई तो मेरे दिल में, डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ हमने क्या किया, उनको हमने उनकी जो खिदमात थी उनको हमने यकसर जो भुला दिया, हमने उनके ऊपर एक मजहबी एक इल्ज़ाम लगा के कि जी वो फ़लाँ जमात के साथ उनका तल्लक है, लिहाजा जो है उनके उसको हमने तस्लीम ही नहीं किया, पाकिस्तानी शहरी ही नहीं तस्लीम किया, उसकी खिदमात को हमने भुला दिया। तो आप कैसे उनको हीरो आप मानते हैं कि वो हीरो थे? मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मैं उनको हीरो मानता हूँ, लेकिन जो एक सोच, आप हीरो मानते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम को? हाँ, मैं भी हीरो ही मानता हूँ। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं मानते वैसे हीरो में? पाकिस्तानी क्यों नहीं मानते? तो जिस तरह आपने कहा कि ये एक बात साइड पे हो जाएगी, मज़हब के रिलेटेड हो जाएगी, लेकिन देखें सर, डॉक्टर अब्दुल सलाम की जो खिदमात है ना साइंस में, वो जो है ना वो सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल है। अब ये यूरोप वाली कंट्रीज़ में देख ले, वहाँ पे अब्दुल सलाम के नाम से लाइब्रेरियाँ हैं, इदारे बने हुए हैं, और इवन के सड़कें उनके नाम से मंसूब हैं। तो हमारा शहर जो जंग है उसमें इवन के कोई एक इदारा भी नहीं बना सके डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से। मरना है किसी ने इदारा बना के ऐसा? हाँ वही ना, डर है। और जंग की तारीख वैसे भी देखी जाए ना तो वो थोड़ी सी इस हवाले से, शिया सुन्नी के हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है। तो वैसे तो हम ये कह देते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम जंग से बिलोंग करते हैं या पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, नोबेल प्राइज़ जीता है, लेकिन जब ये हम देखते हैं ना कि जब उन पर हम अहमदी वाला या वो ठप्पा लगाते हैं ना, तो उस वक्त हमारे नफ़रत और वो एक इस किस्म का जो जज्बात होते हैं ना, वो भी साथ साथ चल रहे होते हैं। हम मुकम्मल तौर पर उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने कंट्री को ऊपर लाना है तो इसमें आपको इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम एक दीनी तालीम लेकर आएंगे तो हम ऊपर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बात कर रहे थे कि जी डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद में कोई इस तरह का सपूत पैदा नहीं हुआ हुआ जंग की सरजमीन हाँ, से। छोटा मोटा साइंसदान मतलब मेरी नज़र से तो अभी तक नहीं गुजरा, लेकिन जिस तरह उनका नाम एक चमका है उस तरह का नाम नहीं आया, और CSP ऑफिसर भी अभी तक तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब ये मेरा जो मशवरा है या मेरे जो पर्सपेक्टिव है कि धरती जो है वो ज़रखेज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका बेसिक क्वेश्चन था पहला कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। नहीं, हमारा जो करिकुलम है, हमारा सिलेबस है जो, वो आप उसको समझते हैं कि वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है? नहीं है, मैं नहीं समझता कि वो इस तरह का है। देखें हमारे आप देखें कि आज से 20 साल 30 साल पहले चले जाए ना, तो टाइप राइटर जो था ना वो डिमांडेड था कि टाइप राइटर की जॉब थी। हम इसी तरह कुछ डिग्रीज ऐसी थी आज से 20 साल पहले, उनको बड़ी इंपॉर्टेंस थी। अब हमें जो पॉलिसी बनानी है, हमारे ये जो कॉलेज और स्कूल होते हैं ना, ये तो मेरे ख्याल में बाउंड होते हैं अपने ये आउटलाइन के हवाले से जो उन्होंने करिकुलम पढ़ाना था, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे आउटलाइन जो है वो ये बनाते हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो कम से कम इस लेवल पे हमें चेंज करना चाहिए। हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी जो हमारी जो नई यूथ आएगी, जो कि 2050 में यूथ बन जाएगी, 2050 में जो अभी पैदा होंगे बच्चे 2050 में फील्ड में आएंगे, हमें सिलेक्ट ये करना होगा, हमें वो डिग्री लेके आनी होगी कि जो हम उस डिग्री में उन बच्चों को लेके आएँ जो 2050 में उनको फील्ड में लेके आएँ, वो पाकिस्तान के लिए एक इकॉनमी में और हर लिहाज से इसमें सपोर्टिव हो। अभी देखें, अभी कुछ डिग्रीज ऐसी हैं अभी भी चल रही हैं जो कि 2050 तक उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो हमें ये चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में जो एक स्किल का है एक फैक्टर, स्किल बहुत मायने रखती है। अगर आप बस एक मार्क्स की रेस में लगा देंगे बच्चों को, GPA की रेस में लगा देंगे, यूनिवर्सिटी में देखें कि GPA लेना है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है GPA के चक्कर में, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। तो अगर आप स्किल दे देंगे ना बच्चे को, तो स्किल से ये होगा, एक तो वो अपना पेट भी पाल सकेगा और कहीं ना कहीं मुल्क की तरक्की में भी कंट्रीब्यूट कर देगा। अब आपके MPhil के हम इस 20 साल 22 साल ये डिग्रीज़ में अपना सर खपाते हैं, और इसके बाद हमें श्योरिटी नहीं हो रही होती कि हमें जॉब मिलनी है। हम आ जाते हैं फ्रीलांसिंग में 3 महीने 6 महीने साल के स्किल सीखकर। तो अगर हम पहले से हम इस करिकुलम में कहीं ना कहीं सेट कर दें इस तरह की कोई स्किल, तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा होगा कि हम
ہم تعلیم سے بالکل کٹ نہیں کر سکتے. تعلیم بہت ضروری ہے. کسی بھی معاشرے کو, کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکل پہ فوکس کریں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے کریکولم میں یہ چیز ایڈ کر دیں کہ آپ نے بچوں کو اسکل بھی ساتھ دینی ہے, تاکہ ان کو بعد میں یہ فکر نہ ہو کہ یار ہم ڈگری کے بعد ہمیں ایک جاب یا ہمارا جو ذریعہ معاش جو ہے نا اس کے حوالے سے ان کو فکر نہ ہو. وہ تعلیم میں بھی اوپر آئے اور ساتھ ساتھ سکل بھی ہو. سکل اتنی, اب دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سے بچے فری لانسنگ وغیرہ میں آ رہے ہیں, فائیور میں آ رہے ہیں, کیونکہ ان کو دکھ رہا ہے کہ بھائی نہیں ہے گورنمنٹ جاب, کمپٹیشن بہت ہے. یہ جو بھی آپ دیکھ لیں, تو بہتر یہی ہے, تعلیم ہمیں ضروری ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ کریکولم کے ساتھ اب یونیورسٹی لیول پہ یہ انتظامیہ انکلوڈ کر سکتی ہے اسکل والا کوئی اس طرح کا. تو اس طرح کے کوئی اسکل والا سبجیکٹ جو ہے وہ پریکٹیکلی ایڈ کرنا چاہیے, تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی ہمارے جو یوتھ ہے وہ بھی تعلیم میں بھی اوپر آئے اور ساتھ سکل میں بھی اوپر آئے. اچھا آپ بتائیے گا, آپ کا کیا خیال ہے, کیا جو جی سی یونیورسٹی کے اندر آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی یا کسی اور, اگر انڈیا کی بات کریں, آپ انڈیا سے تھوڑا سا لرجک ہیں اس لیے میں خاص طور پر انڈیا کا نام لے رہا ہوں, تو انڈیا کے اندر جو اسٹڈی دی جا رہی اسٹوڈنٹ کو اس کا اور کمپیریزن کیا جائے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کا, تو آپ پاکستان کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو ایک کنسیپٹ ہے نارتھ ساؤتھ گیپ کا, تو وہ بھی اسی بیس پہ ہے کہ وہاں کی نارتھ ساؤتھ جو ہیں وہ یہی ہیں کہ مطلب وہاں کی جو ایجوکیشن پالیسیز ہیں, وہاں کی جو پاورٹی ہے, کرپشن ہے, وہ ان چیزوں کو وہ کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا نارتھ ساؤتھ گیپ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو انڈیا والا ہے, میں انڈیا سے تو پڑھا ہی نہیں ہوں, اور وہاں پہ جہاں تک مجھے پتہ ہے تو ابھی تک اکنامکلی تو وہ کافی زیادہ اوپر جا رہے ہیں. باقی کا آئی ڈونٹ تھنک کہ ہاں آئی آئی ٹی ان کی دیکھیں نا, دبئی کے اندر انہوں نے اوپننگ کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ افریقہ کے اندر بھی, نائجیریا کے اندر, دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو آئی آئی ٹی جو ہے نا اس کی تعلیم, وہ ان کی یونیورسٹیز اوپن ہو رہی ہیں وہاں پر, کیمپس ان کے وہاں پر کھل رہے ہیں. تو ان کے اندر کوئی بات ہے تو ورلڈ ان کو جو تسلیم کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں انڈیا کی جو ہے, انڈیا کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ انڈیا ڈیفینیٹلی اب ہم سے آگے ہے, تو اب ہم وہ تو ہمیں دشمن نہیں سمجھتا ہوگا شاید, لیکن ابھی وہ آگے ہے. اکانومی میں آپ دیکھیں گے میرے خیال میں 5ویں نمبر پہ آ چکا ہے دنیا کا. تو کیا چیز اس کو مین کردار رہا ہے ان کو اوپر لانے میں. تو جو مجھے لگتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے, ان کا آئی ٹی جو ہے وہ بہت اوپر آئی ہے. ابھی آپ وہ اجے بانگا صاحب ہیں, وہ ورلڈ بینک کے, وہ لگے ورلڈ بینک کے ہیں. مطلب آپ آئی ٹی سیکٹر میں پورے ورلڈ, اجے بانگا نہیں, بہت بے شمار ہیں. مطلب آپ آئی ٹی سیکٹر میں دیکھ لیں پوری دنیا میں ان کے انڈینز جو ہیں وہ بہت زیادہ ادھر پہنچ چکے ہیں. جو بھی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے نا, جو بھی اس کے جو سی اوز ہیں وہ سارے انڈینز ہو چکے ہیں. تو آئی ٹی ان کو اوپر لے کے گئی ہے. اگر ان کو آئی ٹی اوپر لے کے گئی ہے تو ہمیں جو ان سے یہ چیز ایک اڈاپٹ کرنا. میں آپ کی بات انٹرپٹ کروں, صرف آئی ٹی ہی نہیں, آئی ٹی ایک سیکٹر ضرور ہو سکتا ہے, لیکن وہاں پر بے شمار ایسی چیزیں ہیں. ان کے جو ایف ڈی آئی کہتے ہیں, جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے, وہ بہت زیادہ, ہر ملک جو چاہ رہا ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ بزنس کروں. محمد بن سلمان کی ہم منتیں کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کا وزٹ کرو. وہ محمد بن سلمان وہاں پر بیٹھا کہہ رہا ہے کہ جی فلاں کمپنی کے اندر میری اتنے جو بلین آپ انویسٹ کریں. وہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہو گیا پوری دنیا کے اندر, ان کا ایک ٹرسٹ بلڈ ہو گیا. ہمیں جتنی مرضی ہمیں نفرت ہو انڈیا سے, جو مرضی, لیکن جو ورلڈ ہے, ہم کہتے ہیں جی سعودی عرب ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, وہ ہمیں وہ دیکھنے کی طرف گوارا نہیں کر رہا, اور وہاں پر آفر کر رہا ہے کہ بھائی میں اتنی انویسٹمنٹ آپ کے کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے نا ہمیں. دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا دوست ہے سعودی عرب اسلامی ملک ہے, نہیں, انٹرنیشنل ریلیشن میں دوست کوئی نہیں ہوتا, انٹرسٹ کی گیم ہوتی ہے ساری, اور اس کو انٹرسٹ ادھر دیکھا ہے تو وہ چلا گیا ہے. اب ان کا برکس کی میٹنگ ہوئی, ابھی انہوں نے ایک جو G20 کی ہوئی, اس کے بعد G20 کی بھی ہوئی. ابھی ان کا یہ جو BRA کے مقابلے میں انہوں نے ایک ایگریمنٹ جو سائن, ابھی مطلب وہ آپریشنل نہیں ہوا لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے, IMEC وہ ہو رہا ہے. تو وہ اس کو یہ یو ایس سے بیک بھی کر رہا ہے, سپورٹ بھی کر رہا ہے. تو وہ اس طرح کی انویسٹمنٹ میں, اس طرح کے ایگریمنٹس میں آ رہے ہیں. اب ان کا ٹارگٹ کیا ہے اس میں IMEC میں, وہ انڈیا سے چلے گا, انڈیا سے دبئی, UAE اور سعودی عرب سے یہ اسرائیل تک, تو یہ یورپ تک جائے گا وہ, ہاں پھر یورپ تک جائے گا. تو یہ ان کا ایک, ان کو ایک اٹریکٹ کر رہا ہے. مڈل ایسٹ جو ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز, ان کو بھی اٹریکٹ کر رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے, اب جیسے کہ ہم نے کہا کہ سعودی عرب کے وہ محمد بن سلمان صاحب ادھر انہوں نے آنا بھی گوارا نہیں کیا, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا قریبی دوست ہے, مسلم کنٹری, نہیں,
تو یہاں پہ اس طرح نہیں دیکھا جاتا. انٹرنیشنل افیئرز میں انٹرسٹ کی گیم ہوتی ہے اور اس کو وہاں پہ انٹرسٹ دکھا ہے تو وہ گیا ہے. G20 میں ہو یا اس میں ہو, برکس میں ہو یا ابھی IMEC میں وہ بڑا اس میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے سعودی عرب. تو گیم جو ہے وہ انٹرسٹ کیا ہے. تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی میکرو اکنامک پالیسیز بنائیں جس میں ہم فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکیں. تو میرے پرسپیکٹیو یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو اس طرح کی اکنامک پالیسیز میں آنا چاہیے یا اس طرح کی بنانی چاہیے کہ ہم فورن انویسٹمنٹ کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کر سکیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. آپ کا نام جی, کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور اسد محمد خان, میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں GC سے. آپ سر؟ میں راؤ سعد ہوں اور اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں GCUF میں فیصل آباد. آپ کا نام اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ رانا حارث میرا نام ہے اور میں MPhil کر رہا ہوں ایگری یونیورسٹی سے اکنامکس میں. آپ کا نام؟ رانا حامد اور BBA کر رہا ہوں GC یونیورسٹی فیصل آباد سے. چاروں GC یونیورسٹی فیصل آباد کے اسٹوڈنٹ ہیں. آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں وہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کر رہے ہیں. آپ سے یہ جانیں کہ جو پاکستان کا ایک اسٹوڈنٹ ہے یا پاکستان کی جو اسٹڈی ہے اس کو اگر ورلڈ لیول پر دوسرے ملکوں کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ پاکستانی جو ایجوکیشن ہے یا GC یونیورسٹی کے اندر جو آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی, یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم کمپیئر کریں گے اپنی جو سی ایجوکیشن ہے نا اس کو. آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیں کہ یہاں پر جو آپ کی جو تعلیم مل رہی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی, مطمئن تو ایسے نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے نا وہ بہت پرانا ہے. آج سے 50-60 سال جو پرانا سسٹم چل رہا تھا وہی آج بھی وہی چل رہا ہے. اس کے بعد جو ان سا دیکھا جائے تو ہمارے لیے ایک ٹیکنالوجی آنی چاہیے جو باہر کے ممالک میں ہے. اس میں ہمارے جو پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا اس میں پریکٹیکلز نہیں کروائے جاتے, نہ ہی ریسرچ پراپر کروائی جاتی ہے. ہمارے ٹیچر جو ان سے نا سر سے اس کو گزار دیتے ہیں, بس آخری سمیسٹر میں 8 سمیسٹر میں آ گئی ریسرچ آ گئی تو اس کو بھی بس 2-4 لیکچر دیے, 2-4 لیکچروں کے بعد اس کو ختم کر دیا. حالانکہ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ہم اکنامکس اسٹوڈنٹ ہیں, ہمیں کسی ادارے میں لے کے جاتے, ہمیں بتاتے کہ یہ چیز ہم نے پڑھائی ہے, یہ ایسے ہے. پریکٹیکل لائف میں اس کا انٹرنشپ جسے بولتے ہیں, انٹرنشپ ہونی چاہیے. انٹرنشپ دیتے ہیں لیکن انٹرنشپ جو ہے نا اس معیار کی نہیں ہوتی کہ اس میں کچھ بندہ سیکھ سکے. 2-3 ماہ کی انٹرنشپ ہوتی ہے اور وہ بھی چند ایک بچوں کو دی جاتی ہے جو آؤٹ کلاس ہوں, مطلب جس کی 4/4 CGPA 3.9 کے لگ بھگ 3.5 سے اوپر انٹرنشپ دیتے ہیں. نیچے والے پھر کیا کریں؟ انہوں نے بھی فیسز دی ہوتی ہیں, ان کو بھی سارے رائٹس ملنے چاہیے اس چیز کے. تو میں یہ کہوں گا کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے دنیا کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ہم یورپ کے مقابلے میں کہاں پر کھڑے ہیں؟ انڈیا کی اگر بات کریں تو انڈیا کی جو IIT ہے اس وقت وہ دبئی کے اندر بھی کھل چکی ہے, افریقہ کے اندر بھی وہ ان کی جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے. انڈیا کا یہ اس وقت حالت ہے. اور انڈیا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا انڈیا سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, دنیا کی بڑی بڑی جو ادارے ہیں وہاں پر وہ جاب کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنی کے CEOs جو ہیں وہ اکثر انڈین ہیں, تو پاکستانی ہمیں نظر نہیں آ رہا وہاں پر. یہ اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ میں یہی کہوں گا کہ انڈیا کی اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے. اس میں ان کو پراپر انگلش پڑھائی جاتی ہے, انگلش ایجوکیشن ہے, اسٹارٹ سے ہی ان کو ٹیکنالوجی کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس وہ والا سسٹم نہیں ہے. ہم وہ جو ہے نا گورنمنٹ اسکول میں چلے جائیں تو ٹاٹ کے اوپر پڑھا رہے ہیں, پراپر فرنیچر نہیں ہے ان کے پاس, جو سی فیسلٹیز ہیں وہ نہیں دی گئی. اور انڈیا کے پاس جو ہے نا اگر وہ ٹاٹ اسکول پہ بھی پڑھے ہیں نا تو ان کے ٹیچر ان کے ساتھ لوئل ہیں, مطلب وہ اتنی ایک اچھی ایجوکیشن دیتے ہیں اپنے بچے کو کہ وہ جب آگے نکلتا ہے نا تھوڑا سا مطلب اپنی لائف میں تو وہ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے. اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں CEO ہیں اور باقی ممالک میں یورپین کنٹریز میں جا کے وہ بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں. لیکن ہمارے پاس ہمیں تو آئٹس کرنا نہیں آ رہا ابھی تک. ہم جو گریجویشن کر کے آگے ہیں ہمیں آئٹس میں اتنی مشکل ہو رہی ہے. تو انڈیا کا جو بچہ ہے نا اس کا اور ہمارا کمپیریزن ہی نہیں بنتا. یعنی انڈیا کا ایک پرائمری اسکول کا بچہ اور ہمارا ہائی لیول جو ہے ایجوکیٹڈ ہے اس کا آپ کہہ رہے ہیں مقابلہ نہیں ہے. بالکل نہیں بنتا, کیونکہ میں نے کچھ چند ایک انٹرویوز دیکھے ہیں ان کے بچوں کے, ان کو بہت سائنس کے بارے میں بہت پتہ ہے, ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت پتہ ہے جو ہمیں نہیں پتہ. اور ہمیں بس سب کچھ, اب میں کچھ وہ کہنا نہیں چاہ رہا کیونکہ وہ انٹرویو جو زیادہ جی بالکل. اچھا آپ بتائیں ذرا کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ مطمئن ہیں اپنی ایجوکیشن سے جو GC یونیورسٹی فیصل آباد سے آپ حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں سر, مطمئن تو نہیں ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسے ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے کہ یہ ہے, یہ فیکلٹی ہے, یہ سہولت ہے, لیکن وہ نہیں ملتی. 8 سمیسٹر گزر جاتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کو ہماری یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. آپ بتائیں گے کچھ اسٹڈی کے بارے میں؟ میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے MPhil کا اسٹوڈنٹ ہوں,
اور باقی اگر ہم دیکھیں یورپ میں دیکھیں انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پہ اگر ایم فل کوئی بچہ کر رہا ہے تو اسے شروع ہی وہ ریسرچ سے کرواتے ہیں. لیکن میرا ابھی 3rd سیمسٹر ہے اور میرا ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ میرا کورس ورک ہی ختم نہیں انہوں نے کیا. وہ کب یہ ریسرچ کریں گے؟ اور حتیٰ کہ جو سا ایم فل ہے وہ سٹارٹ ہی ریسرچ سے ہوتا ہے اور ریسرچ یہ کروا نہیں رہے. تو میرے حساب سے تو بالکل بھی یہ آپ مطمئن نہیں ہیں بالکل بھی؟ آپ بتائیں ذرا سا. میں یہی کہنا چاہوں گا جیسے بھائی نے بتایا کہ ہماری جو ہے ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں سکلز نہیں دی جاتی بچوں کو پراپر بتایا نہیں جاتا اس چیز پہ کام کرنا ہے, اس پہ نہیں, ڈگری دے دیتے ہیں خالی کاغذ, اور اس کے بعد جابز بھی نہیں ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, باہر جا رہا ہے اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے, لیکن باہر جا کر بھی وہ محنت مزدوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور باہر سے پڑھ کے ادھر ہی اپنا سیٹل ہو رہے ہیں اب بچے زیادہ ادھر سے. تو یہی کچھ کہنا چاہوں گا. باقی اچھا, آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ آپ جو پاکستان سے جو ڈگری حاصل کر لیتا ہے, اگر وہ ابراڈ جاتا ہے, وہاں باہر جاتا ہے, تو اس کی ڈگری کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ڈگری جو ہے ویلڈ ہے وہاں پر؟ دیکھیں جی, اس میں جو سا ہے نا کہ تسلیم تو ہو جاتی ہے ڈگری میں کالج سے لوں, یونیورسٹی سے لوں یا کسی بھی پرائیویٹ کالج سے یا یونیورسٹی سے لوں, وہ تسلیم تو ہو جائے گی کیونکہ ایفیلیٹڈ ہوتی ہیں, ان کے کانٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں, ٹریٹیز ہوئی ہوتی ہیں باہرلی ممالک کے ساتھ, تو تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن وہ ان کا جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں نا پاکستان کے, ان کے اندر کوالٹی آف ایجوکیشن جب نہیں آئے گی تو وہ باہر جا کے بھی کامیاب نہیں بن سکتے. وہ باہر جا کے شفٹیں کریں گے, کام کریں گے, دیہڑی کریں گے, ان کے پاس وہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی اچھی جاب پہ, میں کہتا ہوں کہ اکاؤنٹنٹ نہیں لگ سکتے, وہ کسی پیزا شاپ پہ اکاؤنٹنٹ نہیں لگ سکتے. ان کو وہ ڈلیوری بوائے لگ جاتے ہیں یہاں پہ. وہی کریں گے نا, جب ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اپنی ڈگری کے بارے میں, تو پھر وہ جا کے وہی ڈلیوری بوائے بنیں گے, کسی کنسٹرکشن کے ساتھ, انجینئر کے ساتھ مل کے ہیلپر لگ جائیں گے. یہی کچھ ملے گا, کچھ آگے آنے والا حساب کتاب نہیں ہے. آگے کوئی فیوچر یا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی بہتر ہوگا, یا ہماری کوئی ایسی گورنمنٹ آئے گی کہ جو ان چیزوں کو بہتر کر سکے؟ دیکھیں جی, ہم تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے اور جون سا ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم کو یہ آگے لے کے آئیں, تاکہ ہم پاکستان میں. امید ہے آپ کو؟ امید ہے؟ دعا, دیکھیں دعا تو ہر بندہ کرتا ہے, لیکن امید بھی ہونی چاہیے, ہوپ ہے آپ کو کسی پارٹی سے کہ اس کا جو منسٹر ہے, جو ایجوکیشن منسٹر ہے, وہ ایجوکیشن کے اوپر کام کرے گا, اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ اس ملک کے عوام کے اور اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ کام کرے گا. دیکھیں جی, بینگ اے مسلم ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمیں جون سا ہے نا وہ اس بات کی امید رہتی ہے, سب سے رہتی ہے, جو بھی اقتدار میں آتا ہے, جو بھی آئے گا, انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے, کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو سیریس لے گا, اور اس چیز کو جون سا ہے نا سیریس لے کے وہ اس کے اوپر کام کرے گا, ورک کرے گا. کچھ چیزیں ہیں جو پچھلی گورنمنٹ میں بھی اچھی تھیں, اگر نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کور کریں گے. جو ڈپلومیسی والا بیان دیا آپ. بینگ اے مسلم, ہم ہر چیز میں یہ مسلم یا اسلام کو کیوں لے آتے ہیں؟ اگر یہ ہم اسلام یا مسلم کی بات کریں تو ساتھ میں جو ممالک ہیں ہمارے وہ تو مسلم نہیں ہیں. اگر ہم یورپ کی مثال دیں, وہ بھی اسلامک کنٹریز تو نہیں, لیکن وہ ہم سے آگے ہیں. تو پھر ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی بی اے مسلم, ہم یہ سپیریئر ہیں, یہ ایسی چیزیں کیوں ہمارے مائنڈ پہ کیوں آتی ہیں؟ نہیں, بات ہو رہی ہے ایجوکیشن کی, آپ اس میں اسلام کو کیوں لا رہے ہیں؟ میں اسلام کو نہیں لا رہا, میں صرف آپ کی امید, آپ نے کہا کہ آپ کو امید ہے, تو میں نے یہ کہا ہے کہ صرف امید کافی نہیں ہوتی, اس کے لیے عملی کام بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے, آپ کو بھی اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. اگر آپ کی یونیورسٹی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اسٹوڈنٹ مل کر آواز اٹھائیں, آواز بلند کریں کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے, یہ ایسے نہیں, ایسے اس کے اندر کام ہونا چاہیے. بالکل جی. ایک تو جون سا ہے جی سی یونیورسٹی جہاں سے ہم پڑھے ہیں, یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ جون سا ہے نا وہ کونسل نہیں ہے, کوئی ان کے پاس جون سا ہے نا پراپر ایک کونسل ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کے حق میں جو آواز اٹھائے. 2-3 کونسلز بیچ میں بننے لگی تھی, لیکن انہوں نے جون سا ان کی آواز کو دبا دیا. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کونسلز ہونی چاہیے, ان کی جماعتیں ہونی چاہیے, تاکہ جون سا ہے اسٹوڈنٹس کے رائٹس کو آگے لے کے آئیں. یونیورسٹیز کے ڈائریکٹرز کو پتہ ہو, وی سی کو پتہ ہو کہ اسٹوڈنٹس کے کیا مسائل ہیں, کیونکہ اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ نیچے دبا دیا جاتا ہے, جو بھی اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے, آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو دبا دیا جاتا ہے. تو ایجوکیشن سسٹم میں یہی حساب کتاب ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کو ہمارا سلیبس جو ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے؟ جو جدید دور کے جو تقاضے ہیں اس کے ہم آہنگ ہیں یہ ہمارا سلیبس ہے؟ ہمارا جو سلیبس ہے نا وہ بہت پرانا ہے. ہم نے جو سلیبس پڑھا ہے نا وہ 1857 کا, 1860 کا, 1930 کا, جو بھی ہم نے پڑھا ہے وہ ساری وہ کتابیں. نئی جو ریسرچ آئی ہے, نئی جو آرٹیکل آئے ہیں وہ ہم نے پڑھے ہی نہیں ہیں, وہ چیز ادھر ہے ہی نہیں. مطلب ہم نے بکس پڑھی ہے, اس کے 1800 پیجز ہے نا, اس میں ہم نے پہلے 3 چیپٹرز پڑھے ہیں, باقی وہ 3 چیپٹر ہوں گے 200 پیج کے.
बाकी 1600 पेज जोन सा है ना वो गया, वो सेमेस्टर में हम नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टाइम जी कभी ज़िंदगी में काम आना हुआ तो उठा के पढ़ लेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे।